السلام علیکم۔ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر مجبوراً بنایا گیا ہے۔ چاچو بہت زیادہ تابع دار ہیں۔ چاچو کے پاس انکار نہیں ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ انکار یا کام میں رکاوٹ بننا چاچو کی طبیعت میں شامل نہیں ہے۔ حد سے زیادہ تابع داری سیاسی طور پر نون لیگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے سپیڈ بریکر پر چاچو گاڑی سلو نہیں کرتے، گاڑی کو سپیڈ سے گزارتے ہیں، چاہے گاڑی کو جمپ لگیں، اچکولے کھائیں، چاچو سپیڈ کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے شہباز شریف ان گڈ بک بھی ہیں اور شہباز شریف کی ٹیم بھی ان گڈ بک ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ مزاحمتی تھا، گو کہ میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ مفاہمت کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن میاں نواز شریف کی طبیعت میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں مذمت دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے بھرپور کوشش سے میاں صاحب کی ٹیم کو حکومت سے دور رکھا گیا ہے۔ میاں صاحب کی بھرپور کوشش اور خواہش کے باوجود اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بن سکے۔ شہباز شریف کو میاں صاحب کی ٹیم کے کچھ لوگ پسند نہیں ہیں۔ حکومت کے اہم پوائنٹ پر بھی صرف شہباز شریف کی ٹیم کے لوگ ڈپلائڈ ہیں۔ نواز شریف کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے نون لیگ کو الیکشن میں اکثریت سے بھی محروم رکھا گیا اور نواز شریف کے اہم ساتھی الیکشن میں ہار بھی گئے۔ نواز شریف جن دو حلقوں سے الیکشن لڑے تھے ان حلقوں کو بھی مشکوک بنا دیا گیا تھا تاکہ میاں وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہ بن جائیں۔ چاچو کی پھرتیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نون لیگ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے تاکہ چیک اینڈ بیلنس ہو اور جو ہے چاچو کے لیے اسحاق ڈار صاحب سپیڈ بریکر کا کام سر انجام دیں۔ اس لیے چاچو سے صدارت بھی واپس لی جا رہی ہے کہ چاچو سٹیمپ زدہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو نواز دو کے نعرے جب لگے تھے تو اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا کہ میاں صاحب اور ان کی ٹیم کو اقتدار سے باہر رکھا جائے گا۔ دوسرا جو ہمارا اہم پوائنٹ ہے کہ مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کر کے پارلیمنٹ کے در و دیوار ہلا کے رکھ دیے ہیں۔ تقریر میں کہا ہے کہ سیاستدانوں نے جمہوریت اور سیاست کو بیچا، اصولوں پر سمجھوتے کیے گئے، سیاستدان اپنی مرضی سے قانون نہیں بنا سکتے، بل پاس نہیں کر سکتے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پہلے پولنگ سٹیشن پر دھاندلی ہوا کرتی تھی اور 2024 کے الیکشن میں اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، عوامی نمائندوں کی کوئی اوقات نہیں۔ مولانا صاحب کا غصہ اور باتیں درست ہیں، لیکن قصوروار کون ہے؟ تھوڑا سا ہم پاکستانی سیاست اور جمہوریت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی سیاست اور تاریخ کے اہم
ترین شخصیت ہیں۔ سیاست میں آئے، عوام کے دلوں پر چھا گئے، اور آج بھی عوام کے دلوں میں بھٹو زندہ ہے۔ زرداری خاندان کی سیاست بھٹو کے نام پر ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھٹو کو سیاست ورثے میں ملی تھی، اور اکثریت کی رائے ہے کہ بھٹو نے سیاسی تربیت ایوب خان سے لی تھی۔ نواز شریف سیاست میں جنرل ضیاء اور جنرل جیلانی لائے تھے۔ عمران خان کو سیاست میں جنرل حمید گل لائے تھے۔ جنرل پاشا نے تربیت کی تھی۔ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے وزارت عظمیٰ تک پہنچایا۔ باقی سیاستدانوں کے سر پر بھی کسی نہ کسی طاقتور شخصیت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، چاہے چودھری برادرز ہوں، جہانگیر ترین ہو، ان کے سر پہ جنرل مشرف صاحب کا شفقت والا ہاتھ تھا۔ جمہوریت اور سیاست کا تحفظ اور مضبوط صرف عوامی لیڈر ہی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے پاس جتنی بھی سیاستدان آئے ہیں وہ عوام سے نکل کر انہوں نے عوام کو لیڈ نہیں کیا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی اکیڈمی سے وہ جو ہے نا ہماری عوام کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو جب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی اکیڈمی سے آئیں گے تو پھر جمہوریت اور سیاست بھی ان کی مرضی کی ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ اکیڈمی کے جو سیاستدان ہیں جب وہ عوامی لیڈر بنتے ہیں تو ان کا حال بھٹو، نواز شریف اور عمران خان جیسا ہوتا ہے۔ سیاست میں دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، لیکن موجودہ وقت جو سیاست ہو رہی ہے اس میں دروازے بہت کم کھلے ہوئے ہیں، زیادہ دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اور اب سیاستدان جو ہے وہ عجیب سی کھچڑی پکا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، ادھر پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، نون لیگ والے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں، لیکن حال کی طرف کوئی نہیں آ رہا، سب رونا رو رہے ہیں۔ اب 2018 کا دیکھ لیں، 2018 کا سب کہتے ہیں کہ جی مینڈیٹ چوری ہوا نون لیگ کا مینڈیٹ چوری کر کے سب کے سامنے ہے، عوام کے سامنے بھی ہے، سیاستدانوں کے سامنے بھی ہے، اور سیاستدان اس میں شامل بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی، آزاد امیدواروں کو خریدا گیا، جہاز بار کر لائے گئے، ان کے گلے میں دوپٹے ڈالے گئے، اور اب 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس مینڈیٹ کو جو ہے نا پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے پولنگ سٹیشن بکا کرتے تھے اور پولنگ سٹیشن پہ دھاندلی ہوا کرتی تھی، اور اس بار تو جو ہے وہ اسمبلیاں بک گئی ہیں، اسمبلیوں کو فروخت کیا گیا ہے، اسمبلیوں کو بیچا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اب سب مانتے ہیں کہ جی 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی، 2024 میں بھی ہوئی، دونوں جماعتوں کے مینڈیٹ بھی چوری ہو گئے، تو اب ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر کوئی سیاسی رائے عمل بنائیں۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ وہ اس طرح سے رہا ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے بات چیت ہو، پی ٹی آئی کی قیادت کہتی ہے کہ جی ہم نے نہ پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنی ہے اور نہ نون لیگ سے بات چیت کرنی ہے، ہم نے
اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے، جبکہ اور پی ٹی آئی کے بھی اندر مختلف کھچڑی پک رہی ہے. وہ چند لوگوں نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی، دوسرا گروپ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں ہوگی، باقی سیاسی پارٹیوں سے جو ہے نا وہ بات چیت ہوگی. پھر ایک گروپ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی کسی کو عمران خان نے جو ہے نا وہ مینڈیٹ ہی نہیں دیا بات چیت کرنے کا. ادھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ ایک دو دفعہ جا بھی چکے ہیں، لیکن مولانا صاحب ابھی تک ان کے پاس اس سلسلے میں نہیں گئے. اور پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی صاحب سے بھی بات کی ہے. اب ہو کیا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت دے رہے ہیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو، بات چیت کرو کہ جی کیا لائے عمل. اب نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے پی ٹی آئی سے جو ہے نا ڈائیلاگ کرنا ہے. مولانا کہہ رہے ہیں جی ہم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ڈائیلاگ کرنا ہے. پیپلز پارٹی خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ صرف تنقید کر رہے ہیں. کبھی مولانا فضل الرحمان پر تنقید کر دی، کبھی پی ٹی آئی پہ تنقید کر دی. تو یہ ان کے آپس میں جو ہے نا ابھی سیاسی جماعتوں کے جو ہے ٹرمز آف ریفرنسز جو ہے نا وہ طے ہی نہیں پا رہے. ان کو اب ایک ٹیبل پہ بٹھائے گا کون، کیسے بیٹھیں گے؟ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی بھی میزبانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جنہوں نے میزبانی کرنی ہے ان کے اوپر سارے الزامات آ رہے ہیں. ان کے اوپر جو ہے نا مولانا فضل الرحمان بھی برس رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی جو ہے برس بھی رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کہہ بھی رہی ہے کہ ہم نے صرف انہی سے ڈائیلاگ کرنے ہیں، وہ میزبانی نہ کریں، وہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. تو اب عجیب سلسلہ بنا ہوا ہے کہ نہ کوئی میزبان ہے اور نہ سیاسی جماعتیں خود جو ہے نا بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بہتر تو یہ ہوتا کہ جو سیاستدانوں میں جو سینئرز لوگ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، وہ میزبانی کریں، باقی لوگوں کو وہ بٹھائیں، باقی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں، اور آگے جو آنے والا الیکشن ہے اس کے لیے کوئی اپنا لائے عمل تیار کریں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ عوام کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے پرانے مدعے جو ہے نا وہ اکھاڑے جا رہے ہیں. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 2018 میں چاہے پولنگ سٹیشن بکے، چاہے مینڈیٹ چوری ہو گیا، حکومت بن گئی پی ٹی آئی نے، انہوں نے جتنا ٹینور حکومت کرنی تھی کر لی. اسی طرح سے 2024 میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، چاہے وہ اسمبلیاں بھی کی ہیں، چاہے وہ جو بھی ہوا وہ ہو گیا. لیکن ان کے ذمہ دار صرف اور صرف سیاستدان ہیں. سیاستدان کیوں ہیں؟ کہ سیاستدانوں نے ابھی تک کوئی ایسا لائے عمل اپنا نہیں بنایا کہ الیکشن کس طرح کرنے، الیکشن کس طرح ہونے چاہیے، کیا پالیسی ہونی چاہیے، اور آپس میں کوئی بات ان کی طے نہیں ہوئی. اور مزید آگے جو الیکشن آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صرف جو ہے نا جو ماضی بن چکا ہے اسی پہ ساری جو ہے نا بات چیت ہو رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جن دوستوں نے، میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، جن دوستوں نے چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کر دیا ہے وہ دوبارہ سبسکرائب نہ کیا کریں. اس طرح سے چینل جو ہے وہ ان سبسکرائب ہو جاتا ہے. شکریہ.